زبان کے الفاظ کو فقط نہیں دیکھا جاتا، نہیں، اس کے پیچھے اس کی عقیدے اور نظریے کو دیکھا جاتا ہے۔ قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا کچھ مجھے میرے علم نے دیا ہے۔ اگر میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے، اس کے پاس گاڑی ہو، یا آپ کے پڑھ لکھ جائے آپ کا بیٹا، اس کے پاس گاڑی ہو، تو کوئی اسے کہے کہ یہ گاڑی کیسے آئی، تو وہ کہے میرے علم نے دی ہے۔ ہو مسلمان تو کہے میرے علم نے دی، یہ ساری علم کی وجہ سے ہے۔ اب علماء کی لوگ عزتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ نے جو علم دیا ہے نا، بس علم کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے علم کی وجہ سے ہے، تو یہی بات جب قارون کہے کہ مجھے سب کچھ ملا ہے علم کی وجہ سے، تو اگر مومن کہے تو اس پر اعتراض نہیں ہے، مگر قارون کہے تو پورا رکوع بتاتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب ہوا اگر کوئی قارون ہو اور علم کی طرف نسبت کرے تو وہ کافر بن جاتا ہے، اگر کوئی ہارون ہو تو وہ نسبت کرے وہ مومن بن جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کہنے والا قارون ہے یا ہارون ہے، تو صرف بات کی نہیں، اس کے پیچھے اس کا ہے۔ اور قرآن نے تو یہ کمال کر دیا اس کے اوپر کہ اس نے اس کے اوپر جو بیان کیا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس آیت سے میں ابھی شروع کر رہا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، یوم یجعل الولدان شیبا۔ کس سورت کی یہ آیت ہے؟ ذرا مزہ آ جائے، مزمل کی، پڑھتے ہیں دن رات مزمل، پیسوں کے لیے کہ پیسے مل جائیں۔ کچھ لوگ ایسے اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ پیسے مل جائیں، تو کبھی سورت مزمل کو اس لیے بھی پڑھا کریں کہ مصطفیٰ کی شان مل جائے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ وظیفے کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر تو کمال حضور کی عظمت ہے۔ جتنا بندہ زیادہ عبادت کرے اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے کہ کم عبادت پسند ہے؟ بولے نا، ہمیں حکم ہے جتنی عبادت کرو وہ کم ہے، زیادہ عبادت کرو۔ ہمیں حکم ہے تم زیادہ عبادت کرو جتنا مالک کی مرضی ہے۔ لیکن سورت مزمل کیا بتاتی ہے؟ بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سورت مزمل کیا بتا رہی ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ زیادہ عبادت کر، کہا نہیں، قم اللیل، آدھی رات، الا قلیلا، یا اس سے کم، او انقص، یا اس سے بھی کم۔ اے حبیب لوگ تو زیادہ عبادت کریں تو مجھے پسند ہے، میرا تیری عبادت کے لیے جو حکم ہے وہ تیری طبیعت کے گرد گھومتا ہے، جتنا چاہے یاد کر لے مجھے اتنا ہی پسند۔ ہاں۔ تو گویا اللہ کا قانون اور اللہ کی منشا اور اس کی رضا طبیعت مصطفیٰ کے گرد گھومتی ہے۔ عجیب قرآن کی یہ آیت ہے جس میں شان مصطفیٰ ہے۔ آپ نے اس کو اور طرح سے سنا ہے، کملی اوڑھنے والے اور فلاں، اس کا یہ ایک اینگل بھی ہے، کہا جتنی تیری مرضی ہے۔ یعنی حبیب، اللہ جب حبیب کو بلاتا ہے، سبحان اللہ، قرآن میں جو اس کے انداز ہیں، کیا کہنے اس کے، وہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، لمبا وہ آتی ہے سورہ طور کی آخری آیت میں، آخری آیات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہاں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سبحان اللہ۔ اس طرح سے قرآن کو ذرا جان کے پڑھیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اب اس کا ترجمہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ کن حالات میں آیت نازل ہوئی تھی؟ جب حضور طائف میں تھے، مکے میں تھے، لوگ تنگ کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، خون جسم سے بہہ رہا تھا، ان دنوں میں یہ سورۃ طور، نجم، یہ ساری قمر ان دنوں میں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ جملہ تو مجھے ہلا دیتا ہے جب میں پڑھتا ہوں کہ جب یہ سارے مصائب حضور پر گزر رہے ہیں تو خون بہہ رہا ہے، اب تکلیف کی شدت بڑھتی ہے، اوپر سے آواز آتی ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونیا ہم تجھے تک رہے ہیں، ہم تمہیں تک رہے ہیں۔ تو جب کہا نا ہمیں تمہیں تک رہے ہیں تو ساری تکلیف دور ہو گئی۔ یہ آواز کسی عام، میرا کوئی دوست آ جائے بیمار ہوں تو وہ آ کر حال پوچھ لے تو کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب اس کی آواز آئے کہ میں تجھے تک رہا ہوں تو کیا کیفیت ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں تجھے تک رہا ہوں۔ ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت ہے، ابن کثیر وغیرہ نے اس پر جرح کی ہے، لیکن آپ گزارا کریں، بس ضعیف میں نے آپ کو بتا دیا۔ محدثین تو کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، پر مولانا رومی نے اس کو صحیح کر کے پیش کیا ہے، بس اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ ضعیف یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے، ان کو جب تکلیف ہوئی تو ان کے سکن پر کچھ تکلیف ہوئی اور ان کے وہ کیڑے پڑ گئے، تو محدثین کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، نبی کے جسم پر ایسا نہیں ہوتا۔ چلو
ज़ैबी 1 मिनट के लिए जो मैं बात समझाना चाहता हूँ, जरा तवज्जो कर लें। वो कहते हैं वो जिस्म पर जो कीड़े उसको पड़े थे, तो वो कीड़ा नीचे गिरता और वो उठाकर उसको रख लेते। तो उनकी बीवी ने कहा जब वो गिर गया है तो क्यों उठाकर रखते हैं? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरी अहलिया तुझे क्या खबर, जब वो कीड़ा डंग मारता है ना, उधर से मीठी आवाज आती है, मेरे अय्यूब तू कैसा है? तो उससे मुझे एक मजा मिलता है। तो जब वो मुझे मजा मिलता है ना, तो उससे वो लुत्फ आता है। तो यौम यजअलुल विल्दाना मुजम्मिल की आयत है। अभी मैं ज़हन आपका तैयार कर रहा हूं, मुश्किल बात है। नियत और लफ्ज और माना और कहने वाला बदल जाए तो उसका माना बदल जाता है। कुरान कह रहा है यौम यजअलुल विल्दाना, यौम यजअलुल विल्दाना शीबा। क़यामत के दिन की सख्ती को अल्लाह ने बयान फरमाया वो दिन बड़ा सख्त होगा। कितना सख्त होगा? इतना सख्त होगा यौम यजअलुल विल्दान, बच्चों को वो दिन बूढ़ा कर देगा। बच्चों को दिन बूढ़ा कर देगा। मैं जो आपको बताना चाहता हूं, आपका ध्यान अभी उस तरफ नहीं जा रहा। वो क़यामत की जो है ना सख्ती में वो बात नहीं कर रहा, कुछ और कह रहा हूं। क़यामत का दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, यानी होगा बच्चा और जो ही क़यामत आएगी तो वो बाल सफेद हो जाएंगे उसके खौफ से। अब बच्चे को बूढ़ा कौन करता है? सब बोलिए, बच्चों को बूढ़ा कौन करता है? अब मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बच्चों को बूढ़ा कौन करता है? पर अल्लाह क्या कह रहा है? यौम यजअलुल विल्दाना, अल्लाह ये नहीं कह रहा शीबा, अल्लाह ये नहीं कह रहा कि बच्चों को मैं बूढ़ा करता हूं। अल्लाह कह रहा है क़यामत का दिन बच्चों को बूढ़ा करता है। अब अल्लाह ने बूढ़ा करने की निस्बत जो है वो अपनी तरफ नहीं की, क़यामत के दिन की तरफ की है। तो अगर किसी फेल की निस्बत क़यामत के दिन की तरफ यूं कर दी जाए कि दिन बूढ़ा करता है, अगर दिन को वो बूढ़ा करता है, वो जवान करता है, वो बच्चा करता है, वो अगर दिन की तरफ निस्बत हो, अगर दिन कर सकता है तो मुस्तफा क्यों नहीं कर सकता? अगर दिन कर सकता है तो मुस्तफा क्यों नहीं कर सकते? अब इसके साथ एक मिसाल में ऐसी मिसालें आपको देनी है, इसको कहते हैं निस्बत हकीकी मजाजी। उसकी मैं आगे बात करता हूं। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लोग कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी की तरफ नहीं कहना चाहिए, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। क्या कहते हैं? कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब 2 आयतें ये भी सुन लें। हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र है। उनके जमाने में 5 जिन्नात के बुत थे। किन के बुत? मैंने कहा जिन्नों के। ये जो रवायतें आती हैं ना कि वलियों के बुत, ये सारी मन गलत रवायतें हैं। मेरी अंग्रेजी में इसके ऊपर किताब है और अभी हाल ही में उसका तर्जमा मेरे अजीज एक ने गुजरा वाले से कर दिया है। हमने तमाम रवायतों का उसका ऑपरेशन किया है कि गलत है। वो जिन्नों के 5 बुत थे, वलियों के बुत नहीं थे। वो कुरान में उनका जिक्र आता है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाम वला यगूसा व यऊका व नसरा। 5 बुतों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है ये जो 5 बुत हैं जिनका मैंने जिक्र किया, आगे अल्लाह फरमाता है वक़द अदल्लू कसीरा, इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया। किन्होंने? बुतों ने। एक और आयत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं अल्लाह के हुजूर। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम। ये बुत हैं। आगे अल्लाह के हुजूर अर्ज करते हैं रब्बि इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास। ऐ मेरे मौला, इन बुतों ने तो बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। अब गुमराही की निस्बत जो है, अब हम जुमे में खुतबा पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? मैं युद्लिल्लाहु फला, हदायत कौन देता है? और ये जो गुमराही जिनकी बदबख्ती होती है, जिनकी होती है, वो किसकी तरफ से आती है? अदबन जायज नहीं है कि उसकी तरफ निस्बत करें, लेकिन आखिर मामला तो उसी का ही है ना। तो अब हिदायत भी उसकी तरफ से। अब अल्लाह फरमा रहा है बुत गुमराह करते हैं। अब बुतों को अल्लाह ताला ने कहा कि गुमराह करते हैं। अब मैं इसका नतीजा निकालता हूं 1-2 और आयतें पढ़ के।
پہلے میں نے آپ کو کہا دن بوڑھا کرتا ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا بت گمراہ کرتے ہیں. اب تیسری آیت سنیں. اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملک الموت تمہیں موت دیتا ہے. کون موت دیتا ہے؟ ملک الموت موت دیتا ہے. سبحان اللہ. اب میں اس کا نتیجہ نکالنے لگا ہوں. جو جب کہا اللہ نے قرآن میں دن بوڑھا کرتا ہے، پنجابی میں لفظ بولوں تاکہ اچھا سمجھ آ جائے، یہ اتوں اتوں سی کہ وچوں وچوں سی بولو، لیکن وچوں دا نام تو نہیں نا اللہ نے لیا. دن بوڑھا کرتا ہے پر حقیقتاً کون بوڑھا کرتا ہے؟ اللہ کی ذات. پھر فرمایا ملک الموت تمہیں مارتا ہے، وفات دیتا ہے تم کو. تو اصل میں وفات کون دیتا ہے؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہیں وفات دیتا ہے اتوں اتوں کے وچوں وچوں، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا وہ بڑی اہم ہے. اب اوپر اوپر سے ہے ملک الموت وفات دیتا ہے، پر اندر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وفات دیتا ہے، مگر اللہ کا نام اللہ نے خود اپنا نام نہیں لیا، ملک الموت کا نام لیا ہے، دن کا نام لیا ہے. اب ایک اور آیت سن لیں، یہ ذرا زیادہ پاور والی ہے، اس کی طرف دھیان کر لیں. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہو جاتے ہیں. تو جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو دیکھیں کیا اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کرو. کس بات کا؟ جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی. کیا دعا تھی؟ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، انہوں نے اللہ کو پکارا اور دعا میں کہا کیا؟ کہتے ہیں انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ مجھے شیطان نے بیمار کر دیا، مجھے شیطان نے لاغر کر دیا. میرا خیال نہیں یہ بات نہیں سمجھ رہے آپ. کس نے بیمار کیا؟ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے تکلیف میں مبتلا کر دیا شیطان نے. اب اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو یہ بتائیں تکلیف میں مبتلا کون کرتا ہے اور بیمار کون کرتا ہے؟ اب ایوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے بیمار کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں شیطان نے بیمار کیا. اگر جب ایوب علیہ السلام نے یہ کہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جملہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے تھا؟ وہاں پر فوراً اس کی اصلاح فرماتا اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصلاح نہیں فرمائی. اس لیے اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے اس نے بیمار کیا ہے اور اس کے اندر ہو ایمان تو اس پر تو رب بھی فتویٰ نہیں لگاتا، مولوی کیسے لگا سکتا ہے؟ رب بھی فتویٰ نہیں لگاتا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. آگے معاملہ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور خود برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں کہ جو اگلا جملہ ہے نا اس کی میرے موضوع سے تعلق نہیں، کہ اپنا پاؤں مارو زمین پر اور چشمہ نکلے گا اسے پی لو اور جسم پر لگاؤ تو وہ ٹھیک ہو جاؤ گے. میں اس مقام پر گیا ہوں، شام سے 120 میل دور ہے جہاں ایوب علیہ السلام کا مزار ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ امام نووی کا اس سے کوئی 15 میل آگے اور 15 میل پہلے ایوب علیہ السلام کا مزار ہے. تو امام نووی رحمت اللہ علیہ جو شارح مسلم ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جوار میں. تو امام نووی بہت بڑے محدث ہیں اور ولی اللہ بھی تھے، فقیر تھے. میں اب چھوڑ رہا ہوں، میں اس طرف نہیں چل رہا. میں وہاں جب گیا تو میں نے وہاں دیکھا، پرانی تاریخ کو دیکھا کہ کیا اس وقت یہاں پانی نہیں تھا؟ پانی نہیں تھا، کنواں نہیں تھا ادھر. یہ کیوں کہا کہ ارکض برجلک، زور سے مارو زمین پر؟ پانی کدھر نہیں تھا. تو میں نے تمام تاریخوں کو دیکھا، پانی کے 40 کنویں اس علاقے میں موجود تھے. جب 40 کنویں پانی کے موجود تھے تو پھر اللہ تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا تھا نا کہ پانی لے لو اور اس کو بسم اللہ پڑھو، اپنے اوپر بہا لو اور تمہیں شفا مل جائے گی. یہ نہیں کہا، کہا اپنا پاؤں مارو، جو اس نیچے سے پانی نکلے اس سے نہاؤ تب شفا ملے گی. معلوم ہوا اللہ ظاہر یہ فرمانا چاہتا تھا کہ لوگوں اگر میں چاہوں تو
تو پانی عام پانی میں بھی شفا تو میں دے دیتا ہوں، لیکن جو پانی نبیوں ولیوں کے قدموں سے لگ جائے وہ شفا ہی شفا ہو۔ تو ایوب علیہ السلام کے مزار کے ساتھ آج بھی وہ چشمہ جہاں ایوب علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک لگایا تھا وہ نشانی کے طور پر پڑا ہوا ہے۔ وہ پانی تو نہیں، ویسے انہوں نے پانی چھوڑا ہے کہ وہ یادگار ہے جہاں ایوب علیہ السلام کو شفا ملی تھی۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا مجھے بیمار کر دیا شیطان نے، اب شیطان کی طرف نسبت کر رہے ہیں ایوب علیہ السلام۔ آخری آیت، ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ مجھے نتیجہ نکالنے میں اور آسانی ہو جائے، بس یہ آخری آیت ہے اس جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ مریم تشریف فرما ہے اپنے حجرے کے اندر، مسجد اقصیٰ کا ایک حجرہ ہے، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ایک نوجوان بشر بڑا خوبرو وہ داخل ہوتا ہے۔ حضرت مریم کی عمر تقریباً 16 سال کی ہے، 14 سال کی ہے۔ تو وہ جب آتا ہے تو حضرت مریم اس کی دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اب تنہا لڑکی بیٹھی ہوئی ہو کمرے میں تو یکدم ایک نوجوان آ جائے تو وہ کیا سوچے گی؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اور میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تیرے اندر کچھ خدا کا خوف ہے نا تو کیوں یہاں آیا؟ اب مریم ڈر گئیں، وہ آنے والا تھا جبریل۔ اب جو جبریل نے جملہ کہا ہے نا، اگر آپ سمجھ لیا تو جہان کو سمجھ لیا۔ وہ کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک، میں آیا ہوں اللہ کا رسول بن کر، اور آیا کیا لینے ہوں؟ زور لگا دیں ذرا زور، کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آیا کیا ہوں؟ انی لأہبا لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے بیٹا دوں۔ کیوں آیا ہوں؟ تاکہ میں تجھے بیٹا کون دیتا ہے؟ بولو بولو کون دیتا ہے؟ کوئی آج جبریل دے رہا ہے بیٹے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ نسبت حقیقی نہیں مجازی تھی۔ وہ جو اللہ کی مخلوق میں ان نوریوں کا سردار ہو، اگر وہ بیٹے کا دینے کا اعلان کرے کہ میں بیٹا دیتا ہوں، اگر وہ بیٹا دینے کا اپنی طرف نسبت کرے تو وہ شرک نہیں ایمان بنتا ہے، کیونکہ جبریل جانتا تھا دینے والا اللہ ہے، میں جو یہ کہہ رہا ہوں میں تو اس کا ذریعہ ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں بابا فرید نے بیٹا دیا تو کہتے ہیں دینے والا وہ ہے، بابا فرید تو ذریعہ ہے۔ جیسے جبریل بیٹا دے تو جبریل کی طرف نسبت جائز ہے، اگر اللہ بیٹا دے تو دعا مانگی ہو فرید کے دربار پر، اگر نسبت ادھر کریں تو نہ جبریل میں کفر بنتا ہے نہ عارف والوں کے لوگوں کی بات میں کفر بنتا ہے۔ اس نے کہا انی لأہبا لک غلاما زکیہ۔ اب میں جتنی آیتیں پڑھائیں ان کو دیکھ لیں ساری کو۔ ایوب علیہ السلام نے کہا مجھے شیطان نے بیمار کیا، اللہ نے کہا جائز، قیامت کا دن بوڑھا کرے گا، اللہ نے فرمایا جائز، ملک الموت مارے گا، کہا جائز، کہا اللہ کے سوا کوئی اور بیٹا دیتا ہے، کہا جائز۔ اچھا یہ ایسا کریں کہ گھر میں جب جائیں تو سورت مریم کو نکالیں اور سورہ مریم کو نکالنے کے بعد یہ آیت پڑھیں اور پھر اس کے اوپر غور کریں کہ لوگ کسی کو دکھائیں اور کہیں کہ بیٹا کون دیتا ہے تو وہ کہے گا اللہ، تو انی لأہبا ہبا کرنا میں بیٹا دیتا ہوں اس کو پھر یہ دکھائیں، بلکہ کسی کو دکھانے سے پہلے خود مطمئن ہو۔ اب جب جبریل نے کہا میں بیٹا دیتا ہوں، یہ اتوں سی کے وچوں سی، اتوں سی نا، وچوں کی سی، اتوں کی سی جبرائیل۔ جدو ایوب علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ مجھے اس نے بیمار کیا، اتو کیا تھا؟ شیطان، اور اندر سے کیا تھا؟ اللہ۔ اب ایک آیت میں اور آپ کو بتا دوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انک لتہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب تو ہدایت نہیں دیتا، جسے میں چاہوں ہدایت دیتا ہوں۔ یہ اپنے حقیقی معنی میں تھا۔ اور جب سورہ شورا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ہی ہدایت دیتا ہے۔
हुजूर को अल्लाह फरमाता है तू ही हिदायत देता है। इसका मतलब ये हुआ कभी अल्लाह भी उत्तो उत्तो बात करता है और कभी अल्लाह भी नीचे नीचे की बात करता है। जब उत्तो उत्तो की बात हो तो वो कहता है तू हिदायत नहीं देता, जब नीचे की बात हो तो कहता है जब मैं तौफीक दूं तो तौफीक दूं तो उस वक्त तू हिदायत देता है। हम ये कहते हैं कि जब हम इस तरह से कहें कि कोई कुछ नहीं देता, दुरूशी पढ़ लें एक बार। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। में हकीकत में करने वाला अल्लाह और निस्बत मजाजी उतो किसके साथ है? जिब्राइल के साथ, जिनका मैंने बताया। एक बंदा गया हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर, एक औरत गई, उसके हाँ औलाद नहीं होती थी। जब औलाद नहीं होती थी तो उसने वहां जाकर अल्लाह के हुजूर दुआ की कि या अल्लाह तू मुझे औलाद से नवाज। यहाँ हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार पे गई बगदाद शरीफ में कि या अल्लाह तू मुझे औलाद से नवाज। तो अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। अब बेटा पैदा हुआ तो उसने उसका नाम रख दिया पीरा दिता। क्या नाम रखा उसने? अब बात आसान कर रहा हूं मैं, क्या नाम है? पीरा दिता। दिता किसने थी? अल्लाह। पीरा दिता उसने क्यों कहा? वो पीरा दिता ऐसे ही कहा जैसे जिब्रील ने कहा मेरा दिता। जैसे जिब्रील दिता जायज है ना, ऐसे दा पीरा दिता भी जायज है ना। वहां हकीकी मां है की बात आई, हकीकी माना उधर भी नहीं था। जब पीरा दिता कहा हकीकी माना इधर भी नहीं है। जिब्रील दिता भी उत्तों उत्तों, पीरा दिता भी उत्तों उत्तों। जिब्रील दिता भी विचों अल्लाह दिता और पीरा दिता भी विचों अल्लाह दिता। ये जितने पीरा दिते हैं ना, इनको ऊपर से देखें तो ये पीरा दिते हैं, अंदर से देखें तो अल्लाह देते हैं। तो ये निस्बत मजाजी है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे बीमार कर दिया शैतान ने। अगर ऊपर से देखें तो शैतान ने कैसे बीमार किया? वो इम्तिहान की बात थी। ऊपर से देखें तो शैतान ने बीमार किया था, अंदर से देखें तो अल्लाह ने बीमार किया था। ऊपर से देखें तो मलकुल मौत ने मौत दी है और अंदर से देखें तो अल्लाह ने मौत दी है। अगर ऊपर से देखें तो मुस्तफ़ा ने हिदायत दी है और अगर अंदर से देखें तो अल्लाह ने हिदायत दी है। ये जो ऊपर ऊपर के नाम होते हैं ना हम लोगों के, ये वही नाम है जो मैं आपको पीछे बताया हूं। उसका जाहिरी माना कुछ और होता है और बातनी माना। और ये उसलूब किसका है? ये सूफियों पीरों सुन्नियों का उसलूब नहीं है, उनका तरीका नहीं। ये अल्लाह वहदहू ला शरीक का तरीका। इंसान के अंदर एक कुव्वत होती है जो भूलने की कुव्वत है, एक कुव्वत है जो याद रखने की कुव्वत है। तो इंसान को भुलाता कौन है? इंसान को याद कौन दिलाता है? हंसाता कौन है? व अन्नहु हुवा अगना व अकना। हंसाता भी वही है, रुलाता भी वही है, सारा कुछ वही करता है ना। कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है, तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है तो कैदी से उन्होंने फरमाया जब तू बादशाह के पास जाए ना। अब बादशाह तो नहीं कहा, यहां भी मैं आपको वो बात बताना चाहता हूं, बादशाह नहीं कहा। तो उन्होंने फरमाया जब तू, एक मिनट के लिए मैं बादशाह मतलब कर रहा हूं, उन्होंने फरमाया कि जब तू अपने बादशाह के पास जाए तो मेरा जिक्र करना। तो अल्लाह ताला फरमाता है फअनसाहु शैतान, उसे शैतान ने बुला दिया। किसने बुला दिया? शैतान। बुलाने वाला कौन है? और अल्लाह तो कह रहा है शैतान ने बुला दिया। अब ये जो कहा है शैतान ने बुला दिया, ये उत्तों उत्तों से या विचों विचों से? क्यों? असल में बुलाने वाला अल्लाह है, शैतान नहीं है। जिस तरह से ऊपर से ऊपर जब बात करते हैं तो वो मखलूक की बात होती है, अंदर से बात करते हैं तो खालिक की बात होती है। तो लिहाजा जब हम कहते हैं ना पीरों ने दिया, मुस्तफ़ा ने दिया, आका ने करम किया, इसका माना ऊपर ऊपर से होता है कि इनके सदके से मिला, इनके वसीले से मिला, इनके वास्ते से मिला, इनके जरिए से मिला। यानी ऊपर ऊपर से करम इनका है, अंदर से अता खुदा की है। अब लोगों को इसमें शुबा होने लगता है। अब कुरान की आयतें मैंने बताई आपको, एक हदीस मजेदार सुन ले और सबको वो हदीस आती है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान में लिखा और आप हर बंदा इस हदीस को जानता है। बड़े लोग जो इस हदीस को अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। मशहूर हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है
تو انسانی صورت میں حضرت جبریل حضور کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ایمان کیا ہے؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ حضور نے اس کو جواب عنایت فرما دیا، وہ جواب آپ کو پتا ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے؟ حضور نے ایک ایک ڈیٹیل اسلام کی بتا دی۔ پھر وہ پوچھتے ہیں احسان کیا ہے؟ حضور نے وہ بھی بتا دیا۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا، جو مناسب جواب تھا وہ بھی انہوں نے عطا فرما دیا۔ اب توجہ کریں، وہ اس نے سوال پوچھے، حضور نے جواب دیے، تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتا تھا کہ یہ آنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، دین سکھانے آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ دین سوال کس نے کیا تھا؟ دین کس نے سکھایا تھا؟ سرکار نے۔ اب سکھانے کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے تھے؟ حقیقی کس کی طرف ہونی چاہیے؟ کیونکہ سوال جواب دین تو اس نے سکھایا نا جس نے سوال جواب دیے ہیں۔ اس نے دین نہیں سکھایا جس نے سوال پوچھا ہے، دین تو اس نے سکھایا جس نے جواب دیے ہیں۔ تو جواب تو دین تو سرکار نے سکھلایا ہے، اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ وہ جبریل تھا جو آیا تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو یہاں پر محدثین یہ بحث کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، محدثین نے یہاں پر بحث کی، علامہ ابن حجر اسقلانی، امام بدر الدین عینی نے، امام نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ دین تو سرکار نے سکھایا تھا، مگر حضور نے کیوں فرمایا جبریل نے دین سکھایا؟ وہ کہتے ہیں یہ نسبت مجازی تھی۔ کیوں؟ کہ جبریل نے جب سوال کیا تو وہ دین سکھانے کا سبب بنا، تو مصطفیٰ نے سبب کی طرف نسبت کر دی۔ اس کا معنی یہ ہوا دینے والا کوئی اور ہو اور سبب اور واسطہ کوئی اور بنے تو سبب کی طرف نسبت کرنی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ورنہ تو یہ حضور نے دین سکھایا تھا۔ اگر آقا سبب کی طرف نسبت کریں کہ دین سکھایا ہے جبریل نے تو شرک نہیں بنتا، اگر ایوب علیہ السلام نسبت کریں تو شرک نہیں بنتا، اور اگر حضرت جبرائیل نسبت کریں تو شرک نہیں بنتا، اور اگر ایک آقا کا کلمہ پڑھنے والا سیدھا سادہ پکے عقیدے والا آقا کے غلاموں کی طرف یا حضور کی نسبت کرے تب بھی وہ شرک نہیں بنتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دیکھنے والے کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ لوگ روتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی طرف نسبت کے وہ دیتے ہیں، ہم روتے ہیں ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ ہم ایک مثال میں اور دے دوں، بڑی مشہور ہے یہ، تو ایک ہی جملہ ہوتا ہے، جب وہ بندہ بولتا ہے تو معنی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا، بولنے والا کون ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو کون ہے رب ہمارا؟ اللہ۔ ابھی جو میں نے پڑھی ہے نا آیت، پہلے واقعہ میں نے سنایا آپ کو، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، تو ایک بندہ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں ارجع الی ربک، وہ آتا ہے لینے کے لیے کہ چلیں، وہ فرماتے ہیں ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف جا اور اسے جا کر کہہ دے۔ بار بار سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ارجع الی ربک، اس کو رب کہہ رہے ہیں، کس کو؟ بادشاہ کو۔ اور رب کون ہے؟ اللہ۔ ایک اور آج سن لیں، اگر کسی کو یہ دعا یاد نہ ہو تو یہ دعا ضرور یاد کرے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب اس میں یہ کہا گیا کہ اے میرے پروردگار تو رحم فرما میرے والدین پر، کما ربیانی صغیرا، جو میرے رب تھے، دونوں رب تھے جب میں چھوٹا تھا۔ اب کن کو رب کہا گیا؟ والدین کو۔ اس کا معنی یہ ہوا والدین کو جب رب کہا گیا تو اس رب کہنے کا معنی اور ہے، اور جب بادشاہ کو رب کہا گیا اس کا معنی اور ہے۔